ایک مسائل پیدا ہو چکے ہیں کہ اب ہماری جو ہے آج کی 25 تاریخ ہے اور سعودی عرب میں 26 ہے، کل ہمارے یہاں 26 ہوگی، وہاں 27 ہوگی، اور یہاں ہمارے پاکستان میں بھی شمالی علاقوں میں پٹھانوں کے علاقے میں بہت سے علاقے ہیں جس میں کہ آج جو ہے وہ 26ویں ہے اور کل 27ویں ہوگی۔ یہ بھی ایک مسئلہ ہے اس وقت، لیکن اس وقت اس پر گفتگو کا موقع نہیں۔ بہرحال یہاں تک والشفع والوتر، یہی خیال ہے کہ اس سے مراد ہے کہ یہ جو راتیں ہیں جو جفت اور طاق ہیں ماہ رمضان مبارک کے آخری عشرے کی، واللیل اذا یسر، اور رات اس گواہ ہے رات جبکہ وہ چلے، حل فی ذالک قسم لذی حجر، اس میں ہے کوئی دلائل ہے، قسم ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو عقل مند ہیں، ان میں جو نشانیاں ہیں ان چیزوں کے اندر جن کو کہ گواہی کے اندر پیش کیا گیا ہے۔ اب آ رہا ہے مضمون، الم تر کیف فعل ربک بعاد، تم نے دیکھا نہیں کیا کیا تھا آپ کے رب نے عاد کے ساتھ، قوم عاد کے ساتھ کیسے ہلاک کیا تھا۔ ارم ذات العماد، وہ ارم جو ستونوں والا تھا۔ خیال یہ ہے کہ ارم جو ہے یہ قوم عاد کا شاہی خاندان تھا، جیسے فراعنہ مصر کے، نماردہ عراق کے، تبع یہ تھے یمن کے، اور ارم جو ہے یہ قوم عاد کا جو خاندان تھا بادشاہی، ان کا لقب تھا۔ ذات العماد، اونچے اونچے ستونوں والا۔ اور اب جو اس شہر کی شداد جو ان میں ایک بہت بڑا بادشاہ گزرا ہے، اس کے آثار، اس کے کھنڈر موجود دیکھ لیے گئے ہیں کہ اس صحرا کے نیچے دبے ہوئے ہیں، اور 30 اس کے اوپر بڑے بڑے مینار بنے ہوئے ہیں اس شہر کی فصیل کے اوپر۔ تو ذات العماد جو بڑے ستونوں والا تھا، التی لم یخلق مثلھا فی البلاد، جیسے کہ اس سے پہلے کبھی دنیا میں نہیں بنائے گئے تھے۔ معلوم ہوتا ہے کہ ویسی تعبیر جو اس عاد کے بادشاہ شداد نے کی تھی، شاید دنیا میں پہلی مرتبہ اتنا، اسی لیے شداد کی جنت مشہور ہے، اس نے وہ جنت بنا لی تھی اپنی، اس قدر وہاں پر ساز و سامان تھا۔ وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ، اور تم نے دیکھا کہ سمود کے ساتھ کیا کیا تمہارے رب نے، جنہوں نے چٹانوں کو، وادی میں چٹانوں کو تراش تراش کر محل بنا لیے، وہ تو اب بھی موجود ہیں، بڑے بڑے ہال، پھر بغلی کمرے، بڑے عمدہ ان کے جو مکان بنے ہوئے۔ وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ، اور کیا کیا آپ کے رب نے فرعون کے ساتھ کہ جو میخوں والا تھا، اس کے جو کہ بڑے بڑے لشکر چلتے تھے، تو بہت سے خچر تو ایسے ہوتے تھے جن کے اوپر صرف جو خیموں کو کھڑے کرنے کے لیے میخیں ہوتی تھی وہی اٹھا کے چل رہے ہیں۔ کچھ اور بھی اس کے بارے میں آ رہا ہے، واللہ عالم۔ الذین طغوا فی البلاد، اصل بات یہ ہے کہ ان تمام قوموں نے سرکشی اختیار کی ملکوں میں، فاکثروا فیہا الفساد، ظاہر بات ہے جب اللہ کے خلاف سرکشی ہوگی تو خلق کے لیے فساد ہو جائے گا۔ اکثروا فیہا الفساد، اس میں بڑا فساد پیدا کر دیا۔ آج جو فساد ہے ہیوز اور ہیو ڈاگس کا، نارتھ ورسز ساؤتھ، ایک فساد ہے، دنیا میں ہے، چل رہا ہے۔ جس طریقے سے کہ پیسہ کھینچ رہی ہیں یہ قومیں، G7 اور G9، یہ اگرچہ ان کے لیے بھی پرابلمز پیدا ہو رہے ہیں، اور بھی دور فلک ہیں ابھی آنے والے، ناز اتنا نہ کرے ہم کو ستانے والے، ان کی بھی اپنی جو ہے اندر سے رگیں کٹ رہی ہیں، لیکن بہرحال ایک زمانے میں انہوں نے فساد مچایا۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس فصب علیہم ربک صوت عذاب، تو پھینکا اور دے مارا ان کے اوپر ان کے رب نے عذاب کا کوڑا۔ عذاب کا کوڑا تھا جس سے آل فرعون بھی ختم ہوئے، اور وہ عاد بھی تباہ و برباد کر دیے گئے، قوم ثمود نسیہ منسیہ کر دیے گئے۔ ان ربک لبالمرصاد، جان لو کہ تمہارا رب تاک میں بیٹھا ہوا ہے، گھات میں ہے، جو کوئی ایسی سرکشی کرے گا اس کا پھر یہی حشر کرے گا۔ یہ اب جو مضمون آ رہا ہے قرآن مجید میں بہت ہی اہم مضمون ہے۔ فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، انسان کا معاملہ یہ ہے کہ جب اس کا رب اسے آزماتا ہے، اسے عزت دیتا ہے، نعمتیں دیتا ہے، تو وہ کہتا ہے میرے رب نے مجھے عزت دی۔ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، جب اسے آزماتا ہے اور اس کا رزق جو ہے اس پر تنگ کر دیتا ہے، راشننگ کر دیتا ہے، تھوڑا تھوڑا دیتا ہے، فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، تو وہ کہتا ہے میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا۔ کلا، ایسا نہیں ہے۔ آپ کو کیا خرابی نظر آئی اس میں؟ کوئی شرک نہیں ہے۔ اس نے یہ تو نہیں کہا کہ مجھے نعمتیں دی ہیں تو کوئی لکشمی بائی کی کرپا ہو گئی، یہ تو نہیں کہا۔ اللہ نے، میرے رب نے مجھے عزت دے دی، اور اگر کہیں تنگی آ گئی ہے تو یہ میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا۔ توحید تو مکمل ہے نا یہاں، کہ کسی اور
دیوی دیوتا کسی اور الہہ کا تذکرہ نہیں ہے. رب ہی نے مجھے عزت دی، رب ہی نے مجھے ذلیل کیا. تو عز من تشاء و تذل من تشاء. اے اللہ تو ہی ہے جس کو چاہتا عزت دیتا ہے، جس کو چاہتا ذلیل کر دیتا ہے. تو کیا خرابی کیا ہے اس میں؟ اس میں خرابی یہ ہے کہ اس دنیا میں جو کچھ تمہیں ملتا ہے تم اسے عزت مت سمجھو، یہ امتحان ہے. اور اگر کبھی تنگی آتی ہے اسے ذلت نہ سمجھو، یہ بھی امتحان ہے. یہ برابر ہے. یہ تم نے اسے عزت سمجھا، دھوکہ کھا گئے. اس کو ذلت سمجھا، دھوکہ کھا گئے. چاہے توحید انٹیکٹ ہے آپ کی، لیکن توحید جو ہے وہ تو یوں سمجھیے کہ جڑ بنیاد ہے نا ہدایت کی. اس سے اوپر بھی تو منزلیں ہیں ہدایت کی کہ نہیں. یہ امتحان ہے. ایک لفظ جو کامن ہے، اذا مبتلاہ ربہ فاکرمہ، جب اسے ابتلا میں ڈالا اور ابتلا میں عزت دی. دیکھیں اب کرتا کیا ہے، صبر کر، یہ شکر کرتا ہے. اپنی جو بھی ہم نے اس کو نعمتیں دی ہیں وہ حقداروں کو ان کے حق ادا کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے. یہ عزت نہیں ہے. عزت تو تب ہوگی جب تم اس امتحان میں پورے اترو گے. ذالک یوم التغابن، وہ تو قیامت میں پتہ چلے گا کہ کس کے لیے عزت تھی کس کے لیے نہیں. کسی کو تنگی دی ہے تو یہ ذلت نہیں ہے، دیکھنا ہے صبر کرتا ہے کہ نہیں کرتا. کہیں یہ بالکل مستر ہو کر اور اپنی عزت نفس جو ہے ہتھیلی پر رکھ کر لوگوں کے سامنے مانگنے کے لیے تو نہیں نکل جاتا. پتہ چل گیا نا. تو یہ امتحان ہے. تو پہلا درجہ سمجھیے کہ چاہے فراوانی ہو، عیش ہو، آرام ہو، دولت ہو، یہ بھی امتحان. تکلیف ہے، رنج ہے، محنت ہے، مشقت ہے، اسرت ہے، تو یہ بھی امتحان. دونوں برابر ہو گئے. اب بھی ہدایت اس سے اوپر بھی ہے. ایک ہمارے دل میں یہ چور رہے گا پہلا امتحان آسان ہے دوسرا مشکل ہے. نہیں، حقیقت اس کے برعکس ہے. پہلا مشکل ہے. یہ دولت میں رہ کر بھول جانے کا آپ کے اندر زیادہ امکان ہے. الہا حدیث آپ کو سنائی تھی، ما قل و کفا خیر مما کثر و الہا. اگر زیادتی ہوگی، دولت ہوگی تو اللہ کو بھول جاؤ گے، تو زیادہ سخت نقصان یہ ہے، زیادہ بڑا امتحان یہ ہے. اور اگر ناپ تول کر مل رہا ہے تو ہر وقت اللہ یاد رہے گا. یہ ہلکا ہے، در حقیقت وہ بھاری ہے. اور اسی میں وہ واقعہ نوٹ کر لیجئے امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا، کہ جب وہ مار پڑ رہی تھی کہ جس کے بارے میں الفاظ ہیں کہ ہاتھی کو بھی وہ مار پڑتی تو بلبلا اٹھتا، اس وقت آنکھوں میں آنسو نہیں آئے. کب آئے؟ جب بادشاہ وقت، خلیفہ وقت کا ایلچی آیا ہے اشرفیوں کے توڑے لے کر کہ یہ بادشاہ نے آپ کے لیے نذرانہ بھیجا ہے. تب رو پڑے، اے اللہ میں اس امتحان کے قابل نہیں ہوں. یہ امتحان سختر ہے. تو یہ ہے درجہ بدرجہ. لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ. تو ہدایت کے بھی یہ درجے ہیں. پہلا درجہ تو یہ ہے کہ جو بھی ہے اللہ کی طرف سے ہے. تنگی ہے تو اللہ کی طرف سے، اور فراوانی ہے تو اللہ کی. یہ توحید تو پوری ہو گئی آپ کی، اللہ کی طرف سے. لیکن اس میں اب آگے درجے ہیں کہ یہ امتحان ہے، یہ بھی امتحان وہ بھی امتحان. اس اعتبار سے دونوں بھی امتحان ہیں، یہ دونوں برابر ہیں. اس سے بھی اوپر یہ ہے، وہ امتحان مشکل ہے فراوانی والا، اور یہ امتحان جو ہے یہ آسان ہے. فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ كَلَّا. لیکن چونکہ تمہاری ذہنیت یہ ہے، لہذا تمہارا طرز عمل کیا ہے؟ بَلْ لَا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ. تم یتیم کی عزت نہیں کرتے. وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ. تم مسکینوں کو، غریبوں کو کھانا کھلانے پر ایک دوسرے کو اکساتے بھی نہیں ہو. خود تو کیا کھلاؤ گے؟ اس لیے کسی اور سے اگر کہہ دیں گے تو وہ پلٹ کر کہہ دے گا تم کیوں نہیں کھلا دیتے. لہذا بہتر یہ ہے کہ خاموش رہو. وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا. اور تم چاہتے ہو کہ ساری وراثت اور میراث سمیٹ کر تم ہی ہڑپ کر جاؤ. اور وہ رواج وہاں پر یہ تھا، ہندوؤں میں تو اب تک بھی شاید ہے، کہ وہ بڑا بیٹا جو ہے بس وہی وارث ہے، باقی کسی کا کوئی حق ہوتا ہی نہیں. یہ تو قرآن نے دیا ہے تفصیلی قانون وراثت. باقی یہ ہے کہ جس شخص کا ہاتھ پڑ گیا اور جس میں جو بڑا کوئی طاقتور ہے وہ چھوٹے بہن بھائیوں کو کیا دیتا تھا؟ کچھ بھی نہیں. تم چاہتے ہو کہ ساری میراث تم جمع کر کے ہڑپ کر لو.